بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے کہ الکلب کو جملے میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ مفعول بھی بن جائے۔ ایک جملہ الکلب سے بنانا ہے، الکلب کو مفعول بھی بنانا ہے۔ بسم اللہ۔ ضربت الکلب۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیجیے۔ آپ کی ٹیم سے اسی طرح کا سوال ہے کہ الماء کو جملے میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ مفعول بھی بن جائے۔ الماء۔ شربت الماء۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، سوال نمبر 2، فعل لازم کی تعریف اور مثال ذکر کیجیے۔ جو فعل فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے وہ فعل لازم ہے۔ مثال جیسے ذهب زید۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، آپ سمجھ گئے ہیں سوال کیا ہے؟ فعل متعدی کی تعریف مع مثال ذکر فرمائیے۔ جس فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے کسر ابراہیم الاصنام۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، مرکب اضافی کی تعریف مثال کے ساتھ ذکر فرمائیے۔ مرکب اضافی کی تعریف مثال کے ساتھ ذکر فرمائیے۔ مرکب اضافی ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس کی مثال غلام الزید۔ پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف یعنی جس کی اضافت کی جائے بعد والے اسم کی طرف، اور مضاف الیہ جس کی طرف پہلے والے اسم کی اضافت کی جائے، یہ مرکب اضافی ہے۔ اس کی مثال ہے غلام الزید۔ ٹھیک ہے، جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آسان سی تعریف اس کی جس میں پہلا اسم مضاف دوسرا مضاف الیہ۔ آپ کی ٹیم سے سوال آپ سمجھ گئے ہوں گے، مرکب توصیفی کی تعریف مع مثال ذکر فرمائیے۔ جس کا پہلا جز موصوف اور دوسرا جز صفت ہو، اس کی مثال استاد مشفق۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، نون ضمیر مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں آتا ہے ان صیغوں کے نام کیا ہیں، اور کیا یہ کبھی کبھار حذف ہوتے ہیں؟ نون ضمیر مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں آتا ہے ان صیغوں کے نام بتلائیے، اور کیا یہ نون کبھی کبھار حذف بھی ہو جاتے ہیں؟ یہ بھی جواب دینا ہے۔ نون ضمیر 2 صیغوں میں آتا ہے، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یفعلنا تفعلنا، اور یہ کبھی نہیں گرتا۔ شاباش، جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کے دن سے سوال ہے کہ نون اعرابی کہاں کہاں آتا ہے، صیغوں کے نام بتائیے۔ بس اتنا ہی سوال ہے، نون اعرابی کہاں کہاں آتا ہے، صیغوں کے نام بتائیے۔ تثنیہ مذکر و مؤنث غائب، تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر۔ جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائے۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، عمر و ظفر منصرف ہے یا غیر منصرف؟ سوال سمجھنا ہے، عمر و ظفر منصرف ہے یا غیر منصرف؟ غیر منصرف ہے تو کیوں؟ اس کا آدھا نمبر ہے، ابھی سنیے۔ ابھی غیر منصرف ہے تو کیوں؟ اگر جواب غیر منصرف ہونے کا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کون سے 2 سبب ہیں؟ اس کے 1.5 نمبر۔ اگر غیر منصرف ہے تو کیا وجہ ہے، اس میں کون سے 2 سبب ہیں؟ اس کے 1.5 نمبر۔ عمر اور ظفر یہ غیر منصرف ہیں، اس میں ایک عدل ہے اور ایک علم ہے۔ انہیں 2 نمبر دیا جائے، عدل تقدیری۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے کہ اسباب منع صرف میں سے ایک سبب الف نون زائدہ ہے۔ اس تعلق سے سوال ہے کہ عیان جو نام ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ منصرف ہے یا غیر منصرف، اس کا آدھا نمبر ہے
اور اس کی وجہ بیان کرنے کے 1.5 نمبر. عیان منصرف ہے. وجہ بیان کرو اس. حروف اصلی ہے اس میں. جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم کا سوال ہے کہ اکلا سے اس میں فاعل کے 6 صیغے، اکلا سے اس میں فاعل کے 6 صیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے بیان کرنا ہے. اسی طرح اس میں مفعول کے 6 صیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے بیان کرنا ہے. دونوں کے 1-1 نمبر ملیں گا. اس میں فاعل کی گردان آکل آکلان آکلون آکلۃ آکلات آکلتان آکلات. اس میں مفعول مأکول مأکولان مأکولون مأکولۃ مأکولتان مأکولات. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے اخذ سے اس میں فاعل کے 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے بیان کیجیے. اسی طرح اس میں مفعول کے 6 صیغے، 3 مذکر اور 3 مؤنث کے بیان کرنا. آخذ آخذان آخذون آخذۃ آخذتان آخذات. مأخوذ مأخوذان مأخوذون مأخوذۃ مأخوذتان مأخوذات. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. مالک یوم الدین، سوال غور سے سنیے، جواب آسان ہے، سوال سنیے غور سے. مالک یوم الدین، اس میں یوم الدین کا مضاف ہے، یوم الدین کا مضاف ہے اور الدین مضاف الیہ ہے. سوال یہ ہے کہ یوم مضاف ہے پھر بھی مجرور کیوں ہے؟ وہ مضاف الیہ ہو کر مضاف بن رہا ہے. کس کا مضاف الیہ؟ مالک کا. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. مالک کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ ہو کر مضاف بن رہا ہے، اس لیے اس میں مجرور ہے. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے اسی طرح کا ملتا جلتا سوال ہے ھذا کتاب تلمیذ مجتہد. ھذا کتاب تلمیذ مجتہد میں تلمیذ کتاب کا مضاف، تلمیذ کتاب کا مضاف الیہ اسی لیے مجرور ہے. لیکن مجتہدین کیوں مجرور ہے؟ کیا وہ بھی کسی کا مضاف الیہ ہے؟ تلمیذ ان کی صفت ہے اس لیے مجرور ہے. کون صفت ہے؟ مجتہد. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے ملک مصر کی ترکیب، ملک مصر کی ترکیب کیجئے اور جو مصر کا لفظ ہے اس کی اعراب کی وجہ بیان کیجیے. ملک مصر کی ترکیب کیجئے اور مصر کی وجہ اعراب بیان کیجیے. ملک مضاف اور مصر مضاف الیہ. مصر اس لیے منصوب ہے اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیا جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے امرأۃ عمران کی ترکیب کیجئے اور عمران کے اوپر جو اعراب ہے اس کی وجہ بیان کیجیے. امرأۃ عمران مضاف مضاف الیہ ہو اور الف نون زائدہ ہے، عمران غیر منصرف ہے. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے خاف یخاف کون سے باب سے ہے اور دونوں کی اصل کیا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے آپ کو 1 نمبر ملے گا. اور یخاف سے مضارع کی گردان سنانا ہے، اس کا 1 نمبر. خوف یخوف باب سمیعہ سے ہے، اس کی اصل خوف یخوف ہے. اس کی اردان یخاف یخافان یخافون، تخاف تخافان یخفن، تخاف تخافان تخافون، تخافین تخافان تخفن، اخاف نخاف. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر مکمل دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے باع یبیع کون سے باب سے ہے، دونوں کی اصل کیا ہے، 1 نمبر اس بات کا ہے. اور یبیع سے مضارع کی گردان سنانا ہے، یبیع سے مضارع کی گردان سنانا ہے. باع یبیع باب ضرب سے ہے، اس کی اصل بیع یبیع ہے، اسی گردان یبیع یبیعان یبیعون. باع یبیع یبیع یبیعان یبیعون، تبیع تبیعان یبیعن، تبیع تبیعان تبیعون، تبیعین تبیعان
تبعنا أبيع نبيع. جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے کہ التلميذ المجتہد ناجح، التلميذ المجتہد ناجح میں مبتدا خبر بتلانا ہے. مبتدا کون سا لفظ ہے اور خبر کون سا لفظ ہے؟ جلدی. التلميذ المجتهد موصوف صفت بن کر مبتدا، ناجح خبر، مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے، جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے اولئک الاساتذۃ عطوفون، مبتدا خبر آپ کو بتلانا ہے اس کا. اولئک الاساتذۃ عطوفون. اولئک موصوف، الاساتذۃ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا اور عطوف ہونا اس کی خبر. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اس میں لا تؤاخذنا اور اخطأنا کون سے صیغے؟ لا تؤاخذ یہ نہیں ہے اور حاضر کا صیغہ ہے، اور اخطأنا یہ جمع متکلم صیغہ ہے اور ماضی کا. جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے بھی اسی طرح کا سوال ہے، غور سے سننا ہے اس کو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس میں ہدیتنا آپ کو بتلانا ہے کہ صیغہ کون سا ہے، اور دوسرا جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے اس میں وجعلنا مسلمین ہے، اس میں وجعلنا کون سا صیغہ ہے؟ 2 سوال، ہدیتنا اور وجعلنا مسلمین میں وجعلنا کون سا صیغہ ہے؟ ہدیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. وجعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اور نا کیا ہے؟ نا مفعول. جواب بالکل درست ہے اور بہت صحیح طریقے سے درست ہے. ان کا 2 نمبر مکمل دیے جائیں ان کو. آپ کی ٹیم سے سوال ہے احسن الہدی ہدی الانبیاء. جملے کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے آپ کو نصف نمبر ملیں گے، اور اس جملے کی مکمل از اول تا آخر ترکیب آپ کو کرنا ہے لفظ بلفظ. اس کے آپ کو 1.5 نمبر دیے جائیں گے. احسن الہدی ہدی الانبیاء، اس جملے کا ترجمہ کرنا ہے اولا، اس کے بعد اس جملے کی مکمل لفظ بلفظ آپ کو ترکیب کرنا ہے. آخر میں جملے اسمیہ ہے کہ فعلیہ بتلانا ہے. ترجمہ اس کا ہے بہترین طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے. احسن الہدی مضاف مضاف فعل بن کر مبتدا، ہدی الانبیاء یہ مضاف مضاف فعل بن کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ. جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر مکمل دیے جائیں. آپ کی ٹیم سے اسی طرح کا سوال ہے رأس الحکمت مخافت اللہ. اس جملے کا ترجمہ کرنا ہے، اس کے آپ کو آدھے نمبر ملیں گے، اور اس جملے کی لفظ بلفظ اول تا آخر ترکیب کرنا ہے. رأس الحکمت مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا، رأس الحکمت مخافت اللہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر. ان کا ترجمہ اس طرح ہے حکمت کا سر چشمہ اللہ کا ڈر ہے، اور اس کی ترکیب مکمل اس طرح ہوگی رأس الحکمتی مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا اور مخافت اللہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا. یہ 2 مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ اور خبریہ. مخافت اللہ کیا ہے؟ مخافت اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا خبر مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ. جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائیں. آپ کی ٹیم سے سوال ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس میں لفظ فیہ آیا ہے، اس میں جو ضمیر ہے وہ کس طرف راجع ہے، کدھر لوٹ رہی ہے؟ فیہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ فیہ کی ضمیر یومن کی طرف لوٹ رہی ہے. جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائے. آپ کی ٹیم سے سوال ہے فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، علیہ کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ علیہ کی ضمیر یہ الذی کی طرف راجع ہے جو صلہ ہے.
جواب بالکل درست ہے، انہیں 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے سوال ہے، یقالو اصل میں کیا ہے؟ یقالو اصل میں کیا تھا اور تعلیل کیا واقع ہوئی؟ بنائیں گے کیسے اس؟ یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، اس لیے اس کی واو کی حرکت کو ما قبل کو دیں گے اور واو کو اجتماعی ساکن سے حرف کر دیں گے۔ نہیں کیسے گرائیں گے؟ آدھا سے الف سے بدلا کیسے؟ واو ساکن ما قبل مفتوح الف سے بدل جائیں گے تو یقالو۔ جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ کی ٹیم سے بھی اسی طرح کا تعلیل کا سوال ہے، مقول اور مبیع کی اصل بتلانا ہے۔ مقول اور مبیع کی اصل آپ کو بتلانا ہے، اور صرف مقول میں کہ تعلیل کیا واقع ہوئی یہ آپ کو بتلانا ہے۔ مقول اور مبیع دونوں کی اصل بتلانا ہے، لیکن مقول میں تعلیل کیا واقع ہوئی آپ کو اس ایک لفظ کی تعلیل بتلانا ہے۔ سوال سمجھ میں آیا اچھی طرح؟ جی، مقول اور مبیع اصل میں مقبول اور مبیع تھا، مقبول میں واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن کی حرکت ما قبل کو دی جائیں گی اور اجتماعی ساکنین سے ایک واو گر جائیں گا تو مقبول ہو جائے گا۔ جواب بالکل درست آ چکا ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ یہ طلبہ بہت غور سے سمجھداری سے جواب دے رہے ہیں، اسی لیے ابھی تک ان کا نتیجہ نہیں نکل پایا ہے۔ اب صدر محترم سے درخواست ہے کہ فیصلہ کن کوئی سوال ان سے کیجیے۔ آپ سے سوال یہ ہے، یہ دائیں جانب کی جو ٹیم ہے اصفر کی ٹیم سے، ضمیر فصل کسے کہتے ہیں، کہاں آتی ہے، وہ بتانا ہے آپ کو۔ ضمیر فصل جیسے انتا انتو، یہی سوال آپ سے بھی ہے۔ ضمیر فصل منصوب واقع ہوتی ہے، مفعول بھی بنتی ہے اور یہ فاعل کے بعد ہوتی ہے۔ ضمیر فصل جیسا ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاکا۔ ضمیر فصل اصل یہ ہوتی کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو تو اس کے درمیان یعنی موصوف صفت نہ لگے جملہ، اس لیے ایک ضمیر لاتے بیچ میں جو اسے مبتدا خبر بنانے کے لیے فصل کا کام دیتی ہے۔ جیسے زید الافضل اگر ہے تو زید هو الافضل، اسی طرح وہ ضمیر اس وقت بھی آتی جب خبر جو ہے افعل من سے استعمال ہو، اس میں تفضیل من سے استعمال ہو، جیسے زید هو افضل من عمرو۔ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ضمیر قصہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی اگر شروع کریں گے تو آپ کو سنا رہے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال کون سی کہاں پر استعمال ہے؟ شروع میں آتی ہے، نہیں پورا جواب دو۔ انہیں 0 نمبر دیا جائے۔ ضمیر قصے کی تعریف ہم بعد میں کریں گے، لیکن آپ سے سوال چینج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ضمیر شان کسے کہتے ہیں؟ ضمیر شان وہ ضمیر ہے جو جملے کے شروع میں بغیر مرجع کے استعمال ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں 2 نمبر دیا جائے۔ یہ مذکر کی ہے تو ضمیر شان ہے، اگر مؤنث کی ضمیر ہے تو ضمیر قصہ ہے۔